الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم سامعین، ہم میں سے ہر شخص گناہگار ہے اور گناہوں کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور ان اعمال صالحہ کو سر انجام دے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دے. تو آئیے آج کے اس درس میں ہم چند اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جو گناہوں کی بخشش کا موجب بنتے ہیں. محترم ناظرین، گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا موجب سچا ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور بضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی دیں گے. دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کرتے رہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہی ان کے رب کی جانب سے برحق ہے. کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ تعالی ان کے گناہ مٹا دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو سنوار دے گا. یہ دونوں آیات کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن سچا ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتا رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. محترم ناظرین، گناہوں کو مٹانے کا ایک اور سبب ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے پرہیز کرنا. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کے گناہ بھی مٹا دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں نعمتوں والے جنت میں داخل کر دیتے. اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے نواز دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے. محترم سامعین، یہ آیات کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بندہ اگر تقوی اختیار کرے، اللہ تعالی سے ڈرتا رہے، اپنے دامن کو گناہوں کی غلاظت سے پاک رکھنے کی کوشش کرتا رہے، خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے، تو اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے،
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت و تکریم والا مقام عطا کریں گے۔ محترم سامعین، اسی طرح گناہوں کی بخشش کا ایک بہت بڑا سبب سچی توبہ کرنا اور اللہ تعالی سے صدق دل سے معافی مانگنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، قریب ہے تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ محترم سامعین، یہاں توبہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، معافی مانگے، آئندہ زندگی میں گناہوں کے قریب نہ جانے کا عزم کرے اور مختلف نیک اعمال کے ساتھ اپنی اصلاح کرے، خصوصاً دین کے فرائض پر پابندی کرے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی کثرت سے ادا کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والے بے حد مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے اس شخص کے جس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، پھر برائی کے بعد اس نے اسے نیکی سے بدل دیا، تو میں یقیناً بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی، اگر تو صرف مجھے پکارتا رہے، ورجوتنی، اور تمام امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، تو خواہ تم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کی اولاد اگر تیری گناہ آسمان تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے معافی طلب کر لو، غفرت لک ولا ابالی، میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے آدم کی اولاد، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کی اولاد اگر تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آئے، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ جتنی زمین ہے زمین بھر کر بھی تیرا گناہ ہو جائے، بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تمہاری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، تو میں زمین کے برابر تجھے مغفرت سے نوازوں گا۔ محترم سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے کہ اگر تیرے آسمان
تیرے گناہ بڑھ چکے ہیں، پھر بھی تو مجھ سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو محترم سامعین، ابھی ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے گناہوں کو مٹانے والے اعمال۔ تو محترم ناظرین، ہم نے گناہوں کو مٹانے والے اعمال کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان اعمال کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہمیں اپنی رضامندی اور خوشنودی سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب